وہ 5 نمازوں کے بعد کرنے والے ایسے ذکر اذکار جس سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست رکھتا ہے جو ہر نماز کے بعد ان وظائف کا ذکر کیا کرتا ہے، ان الفاظوں سے رب العزت کو پکارا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اور اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی بھی حاسدین اس کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، حتیٰ کہ ہر کوئی، یہاں تک کہ پوری دنیا ہی چونکہ اس کی مخالف ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی ہر جگہ لاج رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے وظائف جو کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد کیا کرے گا، ان کو ورد میں رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دوست بھی رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نازل ہوتی رہیں گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ اس پہ فیض جاری کرے گا کہ اس کے خلاف اگر پوری ہی چنانچہ کہ دنیا ہی ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کا کوئی بھی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا حافظ، اس کا مالک، اس کا خالق ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، جس نے پوری دنیا کو خلق کرا۔ اگر وہ کسی کو اپنا محبوب رکھے اور اپنا دوست بنا لے تو پھر یقینی طور پر وہ اس کی لاج بھی رکھتا ہے، اس کو ہر برے مسئلے کے اندر سنبھال بھی لیتا ہے، ہر آفت سے بچا بھی لیتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہتی ہیں اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو بس بغیر وقت ضائع کریں میں وظائف بتاتا ہوں، نوٹ کیجئے اور میری ساری ویڈیوز سے فیض حاصل کیجئے، کیونکہ میں نے اپنی جب سے ویڈیوز بنانا شروع کری ہیں اور آپ لوگوں تک سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے پیغام پہنچانا شروع کرے ہیں، تب سے یہی چاہا ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہوتی جائے اور لوگوں تک فیض پہنچے۔ نفسہ نفسی کے دور کے اندر آج کل ہر کوئی، ہر شخص اپنا ہی سوچتا ہے، کوئی دوسروں کا نہیں سوچتا، اور اگر کوئی دوسروں کا سوچ بھی لے تو سامنے سے ریٹرن کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے حالات میں بہتر ہے کہ صرف اپنی بھلائی کریں، اپنی قبر کا سوچیں، اپنی آخرت کا سوچیں۔ دوسرے لوگ آپ کو آپ کی آخرت تک نہیں لے کے جائیں گے، یہ الٹا آپ کی نیکیاں نوچنے آ جائیں گے۔ جب ان کو ان کی نیکیاں کم پڑیں گی، اپنے گلے شکوے نکالیں گے قیامت کے روز، اپنے معاملات آپ کے سامنے لے کے آپ کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا، صرف انسان اپنا ہی ہے اور اپنے ہی اعمال لے کے قبر میں جائے گا۔ جب قیامت کے روز حساب کتاب کا چیپٹر شروع ہوگا تو ہر کوئی ہر کسی سے اپنے بدلے لے گا، اپنے ان بدلوں کے بجائے ان کی نیکیاں چھینے گا، اور پھر کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور پھر ان کے بدلے ان کی نیکیاں چھینا کرے گا۔ فلاح صرف اسی کی ہونی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو صحیح سے تھاما، اسی کے راستے پہ چلا اور اسی کے قوانین پہ عمل کیا اور اسی سے اپنی ساری امیدیں رکھیں، تو وہی بندہ فلاح پایا اور وہی کامیاب ہو گیا۔ تو بس ہم اپنے رب کو ہی یاد کریں گے، اپنے رب سے ہی جزا حاصل کریں گے ہر اس شخص کے خلاف جس نے آپ سے حسد کی یا آپ پہ نظر رکھی یا آپ کے خلاف اس نے تدبیریں کی، کیونکہ دنیائی معاملات کے اندر انسان کو اتنی تکلیف کوئی نہیں دیتا جتنا اس کو اس کے تکلیف اپنے ہی دیتے ہیں۔ بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، مشقتوں میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیسے جی رہے ہو، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ پوچھنے ضرور آتے ہیں کہ کیسے انتقال ہوا۔ اور ایسے ہی ایک بزرگوں کا قول ایک اور ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو نواب سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا تو اپنے آپ کو صرف انسان نہیں سمجھتا، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی شان ہوتی ہے۔ تو بس ہم اپنے رب سے ہی توقع کریں، ہم اپنے رب سے ہی متوجہ ہوں اور اسی سے ہر چیز طلب کریں اور اسی پر نظر رکھیں۔ دنیا سے کچھ حاصل کرنے کی امید نہیں، صرف حاصل کرنا ہے تو اپنی حد تک اپنا ہٹ جانا اور اس کے بعد مر جانا اور قبر کے اندر اپنے آپ کو تنہا پانا، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ تو بس اپنی قبر کی تیاری کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وہ سایہ حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرے گا جب سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ تو ان تسبیحات کا جو اہتمام کرے گا وہ اللہ رب العزت کا دوست ہوگا۔ وہ تسبیحات کیا ہیں نوٹ فرما لیجئے۔ جس کسی نے بھی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا هو الحی القیوم، اور ظہر کی فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا هو العلی العظیم، اور عصر کی فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا
हुव अर्रहमान अर्रहीम, और मगरिब की फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ा हुवल गफ़ूर अर्रहीम, और इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ा हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। 5 टाइम की फ़र्ज़ नमाज के साथ 500 मरतबा जिस किसी ने भी इन तस्बीहात का एहतमाम करा, यानी कि 100 मरतबा हर तस्बीह को हर वक्त के लिहाज से उसकी नमाज के बाद अदा किया। बिलाशुबा अगर किसी से नमाज कोताही के साथ कज़ा हो जाती है या फिर गफलत में आगे कज़ा हो जाती है तो वो कज़ा के साथ इस तस्बीह का एहतमाम रखे, छोड़े हरगिज़ नहीं, तो यकीन जाने वो रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा पसंदीदा इंसान भी बन जाएगा। अल्लाह उसको अपना दोस्त भी रखेगा और साथ ही साथ उस पर मेहरबानी और करम की इतनी बारिश होगी कि उसकी दुआएं भी कबूल हुआ करेंगी, मुस्तजाब हुआ करेंगी, और साथ ही साथ उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि उसका अल्लाह ही हमेशा हाफिज़ होगा। तो बस अपने रब को राज़ी करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकसरत दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें और सलाम पढ़ते रहें। बस अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब को क़यामत के रोज़ शफ़ाअत और बैयत नसीब फरमाए। तो मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना, ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। किसी किस्म का भी अगर इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी सवाल का अपना जवाब हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, अपना सवाल भेजिए या कोई भी क्यूरी भेजिए और इस्तिखारा भेजिए, और उसका 1 से 2 दिन में जवाब हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको जवाब भी दिया जाएगा और आपके किसी भी सवाल से आपको मुतमईन किया जाएगा। तो दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।